بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم عزیز طلباء، پنج گنج میں خاصیات ابواب کا بیان جاری ہے۔ ثلاثی مجرد کے ابواب کی خاصیات ہم نے پڑھی، اور اس کے بعد باب افعال کی جو خاصیات ہے وہ آپ نے سماعت کی۔ آج جو ہمارا سبق ہے وہ ہے خاصیت باب تفعیل، یعنی باب تفعیل کی خاصیات کون کون سی ہے، آج وہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو بلا تاخیر سبق کو شروع کرتے ہیں۔ لکھا ہے مصنف علیہ الرحمٰن نے، خاصیت باب تفعیل شش چیز است، یعنی باب تفعیل کی جو خاصیت ہے وہ 6 چیزیں ہیں۔ باب تفعیل کی خاصیت 6 چیزیں ہیں۔ پہلی خاصیت کیا ہے تو کہتے ہیں تعدیہ، جو خرج بیرو آمد۔ کہتے ہیں کہ پہلی جو خاصیت ہے وہ ہے تعدیہ۔ تعدیہ کا مطلب ہوتا ہے متعدی بنانا، متعدی بنانا۔ اب یہ ہے کہ پہلے سے فعل لازم ہے اس کو متعدی بنانا، یا پھر یہ ہے کہ اگر متعدی تو ہے لیکن متعدی بیک مفعول ہے تو اس کو متعدی بدو مفعول بنا دینا، یہ بھی تعدیہ میں داخل ہے۔ پہلے کی مثال کہ فعل پہلے سے لازم ہے پھر اس کو آپ متعدی بنا دیں، جیسے آپ جو ہے خود مثال دیکھیں، خرج یخرج باب نصرہ سے معنی ہے نکلنا، خرج وہ نکلا، لیکن ابھی چونکہ یہ لازم ہے اس کو باب تفعیل میں لے جائیں گے تو ہو جائے گا خرج، خرج اس نے نکالا۔ اسی طرح آئے گا متکلم کا صیغہ خرجتہ، میں نے اس کو نکالا باہر، میں نے اس کو باہر نکالا۔ تو فعل جو ہے پہلے سے لازم تھا، باب تفعیل میں لائے تو یہ متعدی ہو گیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ پہلے سے متعدی تو ہے لیکن متعدی بیک مفعول ہے تو اس کو متعدی بدو مفعول بنا دینا، یہ بھی جو ہے تعدیہ میں داخل ہے۔ اس کی میں آپ کو مثال دوں، جیسے مجرد سے ہے ذکرت، ذکر یذکر یاد کرنا، ذکرت زیدن میں نے زید کو یاد کیا۔ اب یہ پہلے سے متعدی ہے لیکن متعدی بیک مفعول ہے، باب تفعیل میں لے جائیں گے تو یہ متعدی بدو مفعول ہو جائے گا، اور اب یہ 2 مفعولوں کو چاہے گا۔ وہ کس طور پر دیکھے، باب تفعیل میں آپ لے کے گئے تو اس صیغوں کو آپ بولیں گے ذکرت زیدا قصتہ۔ اب ذکر یذکر کا معنی ہوگا یاد کرنا نہیں، یاد دلانا۔ تو ذکرت زیدا قصتہ، میں نے زید کو اس کا قصہ یاد دلایا۔ ذکرت زیدا قصتہ، میں نے زید کو اس کا قصہ یاد دلایا۔ تو پہلے متعدی بیک مفعول تھا، باب تفعیل میں لے کے گئے تو یہ متعدی بدو مفعول بن گیا۔ تو تعدیہ میں یہ دونوں صورتیں داخل ہیں۔ آپ ترجمہ دیکھیں، تعدیہ چوں خرج، جیسے خرج ابھی لازم ہے، اس کا معنی کیا ہے بیرو آمد، وہ نکلا، یعنی باہر آیا، باہر نکلنے کا، باہر آنے کا مطلب نکلنا، وہ نکلا۔ خرجتہ بیرو آوردم اورا، میں اس کو باہر لایا، یعنی میں نے اس کو نکالا۔
تو پہلے لازم تھا، باب تفعیل میں لائے تو یہ متعدی بن گیا۔ دونوں صورتیں میں نے آپ کو بتا دی۔ دوسری خاصیت ہے باب تفعیل کی مبالغہ۔ کیا ہے؟ مبالغہ۔ اس کا دوسرا نام تکسیر بھی ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ کسی چیز میں بکثرت پایا جانا، کسی چیز میں بکثرت پایا جانا۔ اور اس باب میں جو ہے یہ خاصہ بکثرت پایا جاتا ہے۔ اس کی شارحین نے 3 صورتیں بیان کی ہے۔ میں نے کیا کہا کہ کسی چیز میں بکثرت پایا جانا، اس کی 3 صورتیں بیان کی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو فعل ہے، اصل فعل، اس میں کثرت پائی جائے، یعنی اس میں زیادتی پائی جائے۔ جیسے صرحہ ہے، صرحہ وہ خوب صرحہ خوب واضح ہوا، تو یہاں پر جو زیادتی ہے، کثرت ہے، وہ خود فعل میں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اصل فعل میں زیادتی تو نہ ہو، فاعل میں زیادتی ہو۔ جیسے موتت الابل، موتت مؤنث کا صیغہ ہے، بہت زیادہ اونٹ مرے، تو بہت زیادہ اونٹ مرے، زیادتی کی جو نسبت ہے وہ فاعل کی طرف ہے، یعنی یہاں پر زیادتی فاعل میں ہے۔ اس کی تیسری صورت ہے کہ جو زیادتی ہے، مبالغہ ہے، وہ مفعول میں ہو۔ کس میں؟ مفعول میں۔ جیسے قطعت الثیاب، قطعت الثیاب، میں نے بہت سارے کپڑے کاٹے، میں نے بہت سارے کپڑے کاٹے۔ اب یہاں پر جو زیادتی کی نسبت ہے وہ جو ہے کپڑوں کی طرف ہے، جو کہ مفعول ہے، تو یہاں پر زیادتی اور مبالغہ کس میں ہے؟ مفعول میں ہے۔ تو مبالغہ کسی چیز کا کسی چیز میں بکثرت پایا جانا۔ ترجمہ دیکھیں، مبالغہ چوں جیسے قطعتہ، پارا پارا کردم اورا، میں نے اس کو ٹکڑا ٹکڑا کر دیا۔ اب یہاں پر جو مثال دی گئی ہے وہ مفعول میں زیادتی کی ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، ورنہ 3 صورتیں میں نے آپ کو بیان کر دی کہ کبھی زیادتی فعل میں بھی ہوتی ہے، کبھی فاعل میں اور کبھی مفعول میں۔ تیسری خاصیت ہے سلب، جیسے آپ نے ماقبل بھی پڑھا ہے، سلب ماخذ۔ سلب کا معنی ویسے تو چھیننے کے معنی میں آتا ہے، سلب کر لینا، دور کر دینا۔ کہتے ہیں سلب کسے کہا جاتا ہے؟ سلب فاعل کا ماخذ کو دور کرنا، فاعل کا ماخذ کو دور کرنا، فاعل کا ماخذ کو دور کرنا۔ اس کی میں آپ کو مثال دوں، آسان مثال ہے۔ مرض یمرض، تمرید باب تفعیل ہے نا، تو باب تفعیل کی خاصیت کیا ہے؟ سلب، یعنی فاعل کا ماخذ کو دور کرنا۔ جیسے مرض ہے باب تفعیل، مرض یمرض، مرضتہ، میں نے اس کی بیماری دور کر دی، میں نے اس کی بیماری دور کر دی۔ مجرد سے ہے مریض یمرض، تو وہاں بیمار ہونا ہے، لیکن باب تفعیل میں لائیں گے تو یہ بیمار ہونا نہیں رہے گا، بلکہ بیماری چلی جائے گی۔ مرضتہ، میں نے اس کی بیماری دور کر دی۔ تو یہاں پر جو ماخذ ہے وہ ہے تو مرض ہی، اور پھر اسی سے جو ہے اسی مادے سے بولا جاتا ہے ممرضۃ، ایک عربی کا لفظ ہے ممرضۃ، اس کا معنی آتا ہے نرس، تیمہ دار نرس۔ تو ممرضۃ
کا معنی کیا آتا ہے؟ بیماری دور کرنے والی، اور بیماری دور کرنے والی جو ہے مجازن کون ہوتی ہے؟ نرس۔ تو اسی وجہ سے جو ہے نرس کو ممرضۃ بولا جاتا ہے۔ دیکھیں کتاب میں جو مثال دی ہے آپ اس کو دیکھیں۔ سلب کسے کہتے ہیں؟ فاعل کا ماخذ کو دور کرنا۔ سلب چوں جیسے قضیت عینہ، معنی کیا ہے اس کا؟ پر خس شد چشمے او، پر کا معنی بھرنا، خس معنی تنکا، چشمے او اس کی آنکھ شد ہو گئی، اس کی آنکھ تنکے سے بھر گئی، یہ معنی ہے اس کا قضیت عینہ کا۔ لیکن جب باب تفعیل میں لے کے جائیں گے تو یہ معنی نہیں رہے گا، معنی تھوڑا بدل جائے گا۔ قضیت عینہ، میں نے اس کی آنکھ سے تنکے کو دور کر دیا، میں اس کی آنکھ سے تنکا لے گیا، لے جانے کا معنی دور کرنے کا معنی، میں نے اس کی آنکھ سے تنکا دور کر دیا۔ دیکھیں قضیت عینہ خس از چشم او بردم، میں اس کی آنکھ سے تنکیوں کو لے گیا، تنکیوں کو میں نے اس کی آنکھ سے دور کر دیا۔ تو یہ سلب کا معنی پایا جا رہا ہے۔ تو یہ ہو گیا، سلب بھی ہو گئی۔ چلیے چوتھی خاصیت کی طرف چلتے ہیں۔ باب تفعیل کی چوتھی خاصیت ہے نسبت۔ کیا؟ نسبت۔ نسبت کسے کہتے ہیں؟ فاعل کا مفعول کی طرف ماخذ کو منسوب کر دینا، فاعل کا مفعول کی طرف ماخذ کو منسوب کر دینا۔ جیسے مثال دی ہے فسقتہ، فسقتہ، میں نے اسے فاسق کہا، یا کفرتہ، میں نے اسے کافر کہا۔ تو دیکھو فسقتہ، فسق کی جو نسبت ہے وہ مفعول کی طرف کر دی گئی ہے، اور فسق ہی جو ہے ماخذ ہے۔ اسی طرح کفرتہ، میں نے اسے کافر کہا، تو کفر یہ ماخذ ہے، اور اس کی نسبت جو ہے مفعول کی طرف کر دی گئی ہے۔ نسبت چوں فسقتہ، جیسے فسقتہ فاسق خواندم اورا، میں نے اسے فاسق کہا، کفرتہ کافر خواندم اورا، میں نے اسے کافر کہا۔ پانچویں خاصیت ہے دعا۔ اس کا نام جو ہے قصر بھی ہے، دوسرا نام۔ کسے کہتے ہیں دعا؟ کہتے ہیں کہ دعا مرکب تام کے کسی لفظ سے باب مشتق کر لینا، مرکب تام کے کسی لفظ سے باب مشتق کر لینا۔ جیسے حییتہ حیاک اللہ، تو حییتہ حیاک اللہ، حییتہ کا معنی کیا ہے؟ میں نے اسے جو ہے حیاک اللہ کہا۔ اسی طرح جو ہے حللا، اس کا معنی کیا ہے؟ قرأ لا الہ الا اللہ، حللا کا معنی لا الہ الا اللہ اس نے پڑھا۔ اسی طرح ہم بولتے ہیں سبحا، تو اس کا معنی بھی کیا آتا ہے؟ اس نے سبحان اللہ کہا، کہی۔ حمدہ ہے تو اس نے الحمدللہ کہا، کبرہ ہے تو اس نے اللہ اکبر کہا۔ یہ جتنے بھی جو ہے جملے آ رہے ہیں یہ تمام کے تمام میں جو ہے کون سی خاصیت ہے؟ دعا۔ اسی طرح جو مصنف نے کہا ہے دیکھیں آپ، دعا چو حییتہ، جیسے حییتہ، اب اس کا معنی کیا ہے؟ حیاک اللہ گفتمورا، میں نے اسے حیاک اللہ کہا، یعنی اللہ آپ کو زندہ رکھے۔ اسی طرح سقیتہ، اس کا معنی کیا ہے؟ سقاک اللہ گفتمورا، میں نے اسے سقاک اللہ کہا، یعنی اللہ آپ کو سیراب کرے۔ اب آخری خاصیت یعنی چھٹی خاصیت آپ دیکھیں، ابتدائے فعل۔ ابتدائے فعل باب افعال میں بھی یہ خاصیت گزر چکی ہے۔ تو کسے کہتے ہیں ابتدائے فعل؟ تو کہتے ہیں ابتدائے فعل مزید فی کے کسی باب کا اس طور پر آنا کہ وہ ثلاثی مجرد سے آیا ہی نہ ہو، یا پھر آیا تو ہو لیکن اس معنی میں نہ ہو، لیکن یہ جو ہے اس معنی میں نہ ہو جس معنی میں وہ ثلاثی مجرد ہے۔
مزید فی کے کسی باب کا اس طور پر آنا کہ وہ ثلاثی مجرد سے آیا ہی نہ ہو، یا پھر آیا تو ہو لیکن اس معنی میں نہ ہو جس معنی میں وہ ثلاثی مجرد ہے، یہ ابتدائی فعل ہے۔ آپ مثالیں دیکھیں تو پہلی صورت تو یہ کہ آیا ہی نہ ہو، ثلاثی مجرد سے آیا ہی نہ ہو۔ اس کی مثال ہے لقبت زیدن، میں نے زید کو لقب دیا، معنی یہ ہے۔ اب لقبت زیدن، میں نے زید کو لقب دیا، ایک ایسا فعل ہے یہ مجرد سے آیا ہی نہیں ہے، یہ مزید فیہ سے آیا ہے، تو اس میں خاصیت جو ہے ابتدائی فعل کی پائی جا رہی ہے۔ اور دوسرے کی مثال کہ آیا تو ہو لیکن اس معنی میں نہ ہو جس معنی میں وہ ثلاثی مجرد ہے۔ ثلاثی مجرد تو سے تو مطلب یہ ہے کہ ثلاثی مجرد سے آیا تو ہو لیکن جس معنی میں ثلاثی مجرد ہے اس معنی میں یہ جو باب تفعیل سے آیا ہے یہ نہ ہو۔ جیسے کلمتہ، میں نے اس سے بات کی، یہ مجرد سے بھی آیا ہے لیکن وہاں پر معنی زخمی کرنا ہے اور باب تفعیل میں معنی ہے بات کرنا۔ اسی طرح جربتہ، میں نے اس کو آزمایا، مجرد سے بھی آیا ہے لیکن مجرد سے، ثلاثی مجرد سے یہ دوسرے معنی میں ہے۔ جربہ یجرب، باب سمعہ سے اس کا معنی آتا ہے وہ خارش والا ہوا، تو آیا تو ہے لیکن وہ دوسرے معنی میں ہے، تو یہ ابتدائی فعل ہے۔ ترجمہ دیکھ لیں، اورا وہ ابتدائی فعل چوں کلمتہ، اور ابتدائی فعل جیسے کلمتہ، سخن گفتم با اورا، میں نے اس سے بات کی، تو آیا تو ہے۔ یہ جو مثال ہے یہ دوسری صورت کی ہے کہ ثلاثی مجرد سے آیا تو ہے لیکن ثلاثی مجرد میں جو ہے معنی وہاں دوسرا ہے اور یہاں معنی دوسرا ہے۔